مزارات پہ عورتوں کا جانا اور یہ سب باتیں ہیں، اور بس میں یہ 2 ہی باتیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے قوالی کے بارے میں قرآن پاک کو دیکھتے ہیں۔ میں نے بتایا نا، کوئی بھی بات کرے پہلے ہم قرآن دیکھیں، قرآن میں سنتے ہیں۔ سنیے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ۔ یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ 7ویں پارے کی آیت ہے، سورہ کا نام انعام ہے اور آیت نمبر 70 ہے۔ آیت نمبر 70 اللہ نے فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے محبوب ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیجیے۔ کن کو؟ الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ ہم چادر چڑھاتے ہیں، چڑھانا چاہیے، جتنی ضرورت ہے چڑھا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم چادر کے ساتھ ڈھول تاشا لائے، اب یہ شیطان والا کام ہو گیا، شیطان والا کام ہو گیا۔ میں حدیث سے بھی بتاؤں گا کہ حدیث میں فرمایا ہمارے آپ نے، تو یہ بتایا گیا کہ اے محبوب آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور جنہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، آپ انہیں چھوڑ دیجیے۔ آپ ان کو دعوت دیں گے، دعوت دینا آپ کا کام ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے ہیں، بار بار وہی کام کرتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے، تو آپ انہیں چھوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو میرا کام بتانا ہے، بولنا ہے۔ اگر میں ابھی بتاؤں کہ قوالی نہیں سننا چاہیے، اگر کوئی مقتدی جا کر کے ڈھول بجائے تاشا بجائے تو میرا اس سے کیا جاتا ہے؟ اپنا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا، میں نے الحمدللہ کر دیا، بتا دیا کہ یہ ڈھول تاشا جیسے ہی نعت کے ساتھ، جیسے ہی قوالی کے ساتھ، کوئی بھی کلام کے ساتھ اگر ہم یہ کچھ کیا نام ہے اس کا صندل نکالتے ہیں، چادر نکالتے ہیں، نکالیے، آپ نعت پڑھتے ہوئے جائیے۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابی کا طریقہ ہے نعت پڑھنا، اپنا پڑھتے ہوئے جائیے۔ لیکن جیسے ہی آپ اس کام میں ڈھول تاشا لا رہے ہیں، بس یہ ختم، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ احادیث رسول سنیے، احادیث رسول، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد، اس میں ہے حدیث رسول ان ابی امامہ، حضرت ابو امامہ باہلی، یہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی بعثنی ہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اللہ نے مجھے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر کے بھیجا۔ لوگوں کے لیے مطلب یہاں پہ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور سنن احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ جسے کوئی ڈاؤٹ ہو وہ میرے پاس آ سکتا ہے، دعوت ہے۔ آپ اگر قبول کرنا چاہتے ہیں اسلام تو الحمدللہ آپ جس کتاب سے چاہیں گے، عربی کتاب سے آپ کو حوالہ دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں فارسی میں حوالہ قبول کرنا، فارسی میں آپ کو حوالہ دیا جائے گا۔ اگر آپ کی استعداد وہاں تک نہیں ہے، آپ صرف اردو جانتے ہیں تو آ جائیے، آپ کے لیے ویلکم ہے، سواگتم ہے، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کو اردو سے اس کا حوالہ دیا جائے گا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے اساتذہ نے یہ بتایا کہ اگر کوئی تیاری نہیں ہے تو کہیں بولنا نہیں ہے، لیکن جہاں پر قرآن اور حدیث کے مطابق تیاری ہے، اگر کوئی کام خلاف شرع ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، تو وہاں پر اگر تم اپنے علم کو چھپاؤ گے لوگوں کی واہواہی قبول کرنے کے لیے، یاد رکھو تم ہمارے شاگرد نہیں ہو، اور تمہارا دنیا میں کوئی کامیابی تمہیں نہیں ملے گی، اور آخرت میں تمہیں کوئی علم کا حصہ نہیں ملے گا۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے الحمدللہ۔ اے جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، وہاں پر آپ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے میں 8 سال پڑھا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام وہ ہمارے قریبی استاد رہ چکے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ خود سے حل کریں، اگر نہیں ہوتا ہے تو فوراً فون لگائے، حضرت اس کا معاملہ کیا ہے۔ تو یہ احادیث رسول میں بتا رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا کس لیے؟ رحمت بنا کر کے اور ہدایت بنا کر کے۔ وَأَمَرَنِي بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ، اور اللہ نے مجھے حکم دیا بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ، ڈھول تاشا گانے باجے کو مٹانے کے لیے حکم دیا، مٹانے کا حکم دیا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی اور کے بات کی نہیں بلکہ رسول پاک کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا امرنی بمحق المعازف والمزامیر، اللہ نے مجھے ڈھول تاشا اور مزامیر سارنگی وغیرہ کو مٹانے کے لیے بھیجا ہے۔ اب سرکار کی حدیث یہ کہتی ہے، اب اگر یہاں کوئی کہتا ہے کہ اجمیر شریف میں ایسا ہوتا ہے، اب اگر کوئی
ہے کہ کشوشا شریف میں ایسا ہوتا ہے، اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاشمی میاں ایسا کرتے ہیں، تو آپ قرآن کی مانیں گے، احادیث رسول کی مانیں گے، یا پھر کشوشا کی مانیں گے، یا پھر آپ اجمیر کی مانیں گے؟ کس کی مانیں گے آپ؟ قرآن کو مانیں گے، احادیث رسول کو مانیں گے۔ یہاں قرآن یہ کہتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ بتایا گیا کہ عورتوں کو مزار پہ جانا حرام ہے۔ اب بتائیے شراب حلال ہے یا حرام؟ کیا ہے؟ شراب حرام ہے۔ اگر مان لیجیے کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں پر اکثر لوگ شراب پیتے ہیں، تو کیا مطلب وہاں پر اکثر لوگ کے پینے کی وجہ سے عالم یہ فتویٰ دیں گے کہ نہیں معاذ اللہ شراب حلال ہو گیا؟ بالکل نہیں، حرام ہے تو حرام ہے۔ ایسے ہی عورتوں کا مزار پہ جانا حرام ہے، قرآن کی روشنی میں، احادیث رسول کی روشنی میں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آیت بتا دے رہا ہوں، سورہ بتا دے رہا ہوں، جس کو یہ پڑھنا ہو وہ پڑھ لیجیے۔ سورہ احزاب ہے، اس میں آیت نمبر 33 ہے، اس میں بتایا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اے ایمان والیو تم اپنے گھر میں کھڑی رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ سورہ احزاب ہے اور آیت نمبر 33، وہاں پر اس بارے میں بتایا گیا۔ اور ایسے ہی آپ دیکھ لیں، سورہ نور اٹھا کر کے دیکھ لیں، سورہ نور میں وہاں پر مکمل طریقے سے بتایا گیا ہے کہ عورتوں کو کس طرح رہنا چاہیے، مردوں کو کس طرح پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں ایک حدیث صرف پیش کروں گا، وقت اپنے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں 2-3 منٹ لوں گا، چونکہ بات ایسی ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، احادیث رسول سے بات کر رہا ہوں، کوئی میری ذات پہ انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی ہمارے ماں باپ کو غلط برا بھلا کر رہا ہے، ہوتا ہے۔ یہ احادیث رسول ہے کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ اذا خاصم فجر، جب وہ کسی مسئلے میں بات کرے تو قرآن سے بات نہیں کرتا، احادیث رسول سے بات نہیں کرتا، بلکہ وہ بولنے والے کو، دین کی دعوت دینے والوں کو برا بھلا کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میں حدیث